الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چشم الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے بے شک مقام عزیز تابندہ بنا لے جس کا جی چاہے یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ حضرات بعد عشاء سے لے کر اب تک بے شک کڑاکے کی ٹھنڈ میں یہ وہ وقت ہے اس وقت تقریر تو کیا دعا بھی سمجھ میں ایک جگہ ہم قربان میں گئے تھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل نعرہ رسالت تشریف رکھیے آپ حضرات
آپ یہ بتائیے سننا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے جنہیں جانا تھا وہ چلا گیا ہے نہیں، پکے رہ گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ وہ وقت ہے، اس ٹائم تقریر تو تقریر، لوگوں کے دعا بھی سمجھ، ٹھنڈ میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ لوگ، یہ کیسر پور گاؤں کافی بڑا ہے نہیں، لیکن شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اتنے بڑے گاؤں میں کل چند لوگ یہاں پر اکٹھے دعویٰ سب کرتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سب کرتے ہیں دعویٰ۔ انہیں معلوم ہے کہ سرکار بغداد نے 20 سال عراق کے جنگل میں اپنی زندگی بسر کی۔ اندازہ لگائیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال عراق کے جنگل میں زندگی اپنی بسر کی۔ اس 20 سال کی مدت میں حضور نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، بلکہ دن و رات اللہ اللہ کی عبادت میں لگے۔ تو کیا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں؟ چند گھنٹوں کے لیے غوث اعظم کے نام، غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ چند منٹ کے لیے آ سکتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال عراق کے جنگل میں اپنی زندگی بسر کی، تو ایک کیسر پور کے غیور مسلمانوں ان 20 سال کی مدت میں کڑاکے کی سردی، 20 سال کی مدت میں کڑاکے کی سردی بھی آئی ہوگی، اور کیسے کیسے آندھی و طوفان بھی آئے ہوں گے، مئی جون کی گرمی بھی آئی ہوگی، دسمبر نومبر و دسمبر جنوری کی، بے شک بے شک بے شک ہے نہیں؟ کیا ہم چند گھنٹے اپنے غوث اعظم کے نام پر قربان نہیں کر سکتے تھے؟ تو بات یہاں پر آ کر رکے گی کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے سرکار بغداد نے چاہا اسے بلا لیا، اسی لیے سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے میں اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں میں نہیں بولتا، بلکہ سرکار بغداد جانتے ہیں کہ کون میرا چاہنے والا آج جلسے میں آئے گا، کون نہیں آئے گا۔ پیسہ، پیسہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی جلسے کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، پیسہ دے دیا، پیسہ تو سب دینا جانتے ہیں، ہم دے دیں گے بھائی لے جا ہم سے پیسہ، ہے نہیں؟ لیکن کیا سرکار کو یا میرے آقا کو یہ خبر نہیں ہے کہ کون میرا غلام آج محفل میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، کون جلوس میں آیا ہے یا نہیں؟ دے کر تو کام چل جائے گا، لیکن جو مزہ محفل میں آ کر ذکر مصطفیٰ سننا، ذکر خدا سننا، اس کا مزہ ہی کچھ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نام تو بہت سنا تھا اس کیسر پور کی سرزمین کا، لیکن خدا پہاڑ نکلی چویا۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ چند منٹ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، آپ جب مجھے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ انشاءاللہ۔ تو وقت یہ ہے کہ رات کے 11-12 بجے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تقریر کیا، دعا بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مولانا صاحب رات کے 12 بجے گفتگو دعا مانگ رہے تھے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے،
इत्तका के वास्ते, मुत्तका के वास्ते पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला, ए मौलाना अब दुआ को खत्म कर दे खुदा के वास्ते। तो आप ज्यादा परेशान ना होइए, बस 10 मिनट में या 15 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट कर आपके दयार से रुखसत हो जाऊंगा और अपनी घर के लिए चला जाऊंगा। बहर खैब मुहिब्बे गिरामी आली जनाब शायर हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद रजा साहब क़िबला की दावत पर मैं हाजिर हुआ। अब थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करूंगा, आप हजरात से बात करेंगे। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास हुजूर सरकार बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मुनक्किद मंसूब है। उसके नाम से मंसूब है जिसने फरमाया कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन है। नहीं, एक बात और मैं आपको बताता चलूं, आज जो जलसे जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि मेरी कौम की इस्लाम कुछ हासिल किया जाए, कुछ पाया जाए। ऐसा नहीं कि मजे आए, कहे लगाए जाएं, टिट्टे लगाए जाएं, ऐसा हमारा मकसद नहीं, बल्कि हमारा मकसद ये होता है जितने भी मेरी कौम के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जलसों में तशरीफ लेकर आए तो वो कुछ ना कुछ लेकर जाएं, नमाजों का तरीका लेकर जाएं, ज़कातों का तरीका लेकर जाएं, हज करने का सलीका लेकर जाएं। मैं एक हदीस आपको सुना दूं और अपनी गुफ्तगू को आप हज़रात के दयार में पेश कर दूं। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में सिर्फ एक मर्तबा जो इंसान सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामे आमाल में 90 नेकियां। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का फरमान है, सारी कायनात बदल सकती है, जमीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बेशक मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास हुजूर सैयदुल औलिया हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से आज मैं सबसे पहले गुफ्तगू हुजूर सरदारुल अंबिया हुजूर जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर करूंगा, फिर उसके बाद में हुजूर सरदारुल औलिया के नाम पर करूंगा। इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बात और मेरे जहन में आती है, वो भी आप हजरात को बताता चलूं। मेरे आका ने फरमाया, मैंने आप हजरात से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने पढ़ा और कुछ ने नहीं पढ़ा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो इंसान मुझ पर दुनिया में दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो वो जन्नत में जाने का रास्ता भी। कहा करें किसी चीज को तो आप उस पर कोताही कंजूसी ना किया करें, बल्कि दिल की गहराइयों के साथ में, मोहब्बत के साथ में, अकीदत के साथ में सुभान अल्लाह या दुरूद शरीफ पढ़ा करें, है नहीं। अगर आपके नामे आमाल का नेकियों का पल्ला भर चुका है तो खामोश रहे, अगर खाली है तो पढ़। एक मतला और दो शेर मैं आप हजरात के दयार में पेश कर रहा हूं, समाअत करें।
اگر آپ کے پسند آئے تو سبحان اللہ بولیں کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے نبی تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے نبی تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے سرے عرش نبی بار بار، آئے گئے سرے عرش نبی بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، اور عرب بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجب بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجب بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجب بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، اور صدا بدعقیدوں سے دور رہنا، یہ بریلی کے تاجدار کا قلم بولتا ہے، صدا بدعقیدوں سے دور رہنا، یہ بریلی کے تاجدار کا قلم بولتا ہے۔ اور حضرات ایک شعر اور سنیے، اور آپ اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجئے کہ رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے، رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے۔ اور تم کیا ہمیں مٹاؤ گے اے نجدی بھیڑیوں، تم کیا ہمیں مٹاؤ گے اے نجدی بھیڑیوں، تم کیا ہمیں مٹاؤ گے اے نجدی بھیڑیوں، چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے جشن غوث الورا زندہ باد، چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے جشن غوث الورا زندہ باد، اور گستاخیاں جو کرتا ہے مردود کی طرح، گستاخیاں جو کرتا ہے مردود کی طرح، اس کا تو حشر ہوتا ہے نمرود کی طرح، گستاخیاں جو کرتا ہے نمرود، گستاخیاں جو کرتا ہے مردود کی طرح، اس کا تو حشر ہوتا ہے نمرود کی طرح۔ باطل قدوں کے جس نے چھکے چھڑا دیے، باطل قدوں کے جس نے چھکے چھڑا دیے، احمد رضا کا نام ہے بارود کی طرح، احمد رضا کا نام ہے بارود کی طرح۔ اور حضرات ایک ہندو دھرم کا شاعر پورے دنیا وہابیت کو پیغام دے رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے، اور عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے پیارے آقا، نبی کا شہدا ہوں، سیاسی نہیں ہوں۔ ایک ہندو دھرم کا شاعر پورے دنیا وہابیت کو پیغام دے رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ، نبی کا شہدا ہوں، سیاسی نہیں ہوں، ثنا خان احمد ہوں، باغی نہیں ہوں، یوں تو لاکھ دنیا سو کہے پھر بھی میں ہندو تو ہوں پر وہابی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں پر وہابی نہیں ہوں۔ اور ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، مصطفیٰ جب آ گئے سب پھل رسیلے ہو گئے۔ اور صرف اتنا ہی کہا تھا
المدد غوث الورا، صرف اتنا ہی کہا تھا المدد غوث الورا، اتنا سنتے ہی سارے نجدی وہابی لال پیلے ہو گئے، صرف اتنا ہی کہا تھا المدد غوث الورا، اتنا سنتے ہی سارے نجدی وہابی لال پیلے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اے میرے پیارے آقا، آج احمد رضا آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے آقا، آج احمد رضا آپ کی ملکیت بیان کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے آقا، آج احمد رضا آپ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے آقا، آج احمد رضا آپ کی بادشاہت بیان کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے آقا، آج احمد رضا آپ کی حکومت بیان کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے آقا، آج احمد رضا آپ کی ملکیت بیان کرنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے آقا، آج احمد رضا آپ کی شان بیان کرے تو کس طریقے سے کرے، آپ کی بادشاہت بیان کرے تو کس طریقے سے کرے، آپ کی ملکیت بیان کرے تو کس طریقے سے کرے، آپ کی تعریف بیان کرے تو کس طریقے سے کرے، آپ کی بادشاہت بیان کرے تو کس طریقے سے کرے۔ آقا آپ احمد رضا کو قوت عطا فرمائیے، آقا آپ احمد رضا کو شان عطا فرمائیے، اے میرے پیارے آقا آپ احمد رضا کو قوت عطا فرمائیے جو آپ کی شان بیان کر سکے، آپ کی ملکیت بیان کر سکے، آپ کی حکومت بیان کر سکے، آپ کی بادشاہت بیان کر سکے، آپ کی سلطنت بیان کر سکے، آپ کی بادشاہی بیان کر سکے۔ میرے امام کا قلم اٹھتا اور لکھتے یا رسول اللہ، اے میرے پیارے آقا، یہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدل میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ پہل میں صبح تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکر آباد تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاؤں گا سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ کیا بات، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اتنی سی کم عمر پر پورا ہندوستان میں دیکھ چکا ہوں، جہاں جاتا ہوں آپ کے فضل و کرم سے بس آپ دل لگائیں، تھوڑا ساتھ دے دیں، جیسے ہمارے شاعر صاحب کہہ رہے تھے تقریر کی نہیں جاتی کرائی جاتی ہے، نعت پڑھی نہیں جاتی پڑھائی جاتی ہے۔ اب ایسی بھی عادت بن چکی ہے جب تک سامعین نہ بولے تو سنانے والے اس کا دل نہیں۔ جیسے ایک دیوبندی مولوی صاحب، دیوبندی کی عادت ہوتی ہے لیٹرین میں جائے آدمی، پیشاب کرنے جائے، کسی بھی گندی کھنونی کسی بھی جگہ پر جائے تو بھئی چلو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ پائجامہ اٹکنا ہوگا، انڈر ویئر بنا ہوگا پورا، نہیں ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو اسی اتفاق سے ایک دیوبندی مولوی صاحب ایک کشتی پر سوار ہوا ہے، نہیں توجہ کرنا تھوڑی سی۔ کشتی پر سوار ہونے کے بعد میں ملا سے کہتے ہیں اے ملا یہ بتا میں ناز سناؤں، غزل سناؤں، تقریر سناؤں، منقبت سناؤں؟ ملا بولا نہ مجھ سے نعت آتی ہے، نہ منقبت آتی ہے، نہ تقریر آتی ہے، اور نہ نعت پڑھنا آتی ہے۔ دیوبندی مولانا بولے اے ملا سن تیری آدھی زندگی ختم۔ دیوبندی مولوی صاحب بولے تیری آدھی زندگی ختم۔ چلتی رہی
बीच समंदर में पहुंची, तवज्जो करना, बीच समंदर में पहुंची। अब कश्ती ने हिचकोले लेने शुरू कर दिए, कश्ती डूबने लगी। मल्ला बोला, मौलाना साहब क्या आपसे तैरना आता है? मौलवी साहब बोले मतलब क्या? ए मल्ला बता मतलब क्या? तो मल्ला बोला, मौलाना कश्ती डूब रही है, जान खतरे में, क्या तैरना आता है तुमसे? मौलाना बोले मतलब क्या? मल्ला बोला, मौलाना तुम मतलब कहते रह जाओगे, तुमसे तैरना नहीं आता, मेरी आधी जिंदगी खत्म, तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते, या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, जमीनो फलक, सीमा को सीमक में सिक्का रवा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, सवाबो चले के बाग फले, के वो फूल खिले, के दिन हो भले, लिवा के तले, सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मेरे इमाम फरमाते, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। लेकिन जब हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा जाने रहमत को देखते, मुस्तफा जाने रहमत को देखते तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, ए मेरे प्यारे आका, व अहसनु मिनका लम तरक़त तुवैनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा हुस्न जमाल का मालिक देखा ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं फरमाया, अल्लाह पाक ने आपको तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक पैदा फरमाया। गोया आपने जैसा चाहा, अल्लाह पाक ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफा जाने रहमत को देखा तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, तेरे जैसा न मशरिक में है, न मगरिब में है, न शिमाल में है, न जुनूब में है। हजरत हसन ने देखा, वो भी यही अर्ज कर रहे हैं। हजरत मालिक ने देखा, वो भी यही अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे जैसा न मशरिक में है, न मगरिब में है, न शिमाल में है, न जुनूब में है। हजरत मौला अली ने देखा, वो भी यही अर्ज कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी ने देखा, वो भी यही अर्ज कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म ने देखा, वो भी यही अर्ज कर रहे हैं। हजरत मालिक ने देखा, वो भी यही अर्ज कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, वो भी यही अर्ज कर रहे हैं। हजरत तवज्जो करना, अब एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, सवाल करने वाला सवाल पैदा कर सकता है, सोचने वाला सोच सकता है कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कैसे फरमा दिया कि मुस्तफा सारी कायनात में हसीनो जमील है। हजरत उस्मान गनी ने ये कैसे फरमा दिया कि मुस्तफा सारी कायनात में हसीनो जमील है। हजरत उमर फारूक आज़म ने ये कैसे फरमा दिया कि मुस्तफा सारी कायनात में हसीनो जमील है। हजरत मौला अली ने ये कैसे फरमा दिया कि मुस्तफा सारी कायनात में हसीनो जमील है। हजरत मालिक ने ये कैसे फरमा दिया कि मुस्तफा सारी कायनात में हसीनो जमील है। हजरत अनस ने ये कैसे फरमा दिया कि मुस्तफा सारी कायनात में हसीनो जमील है। हजरत अबू हुरैरा ने ये कैसे फरमा दिया कि मुस्तफा सारी कायनात में हसीनो जमील है। जबकि इन लोगों ने मक्का के लोगों को देखा नहीं, मक्का के लोगों को देखा नहीं, मदीना के लोगों को देखा नहीं, तुर्की के लोगों को देखा नहीं, जापान के लोगों को देखा नहीं, लबनान के लोगों को देखा नहीं, लबनान के लोगों को देखा नहीं, इंडोनेशिया वालों को देखा नहीं, जर्मन वालों को देखा नहीं, जापान वालों को देखा नहीं। हो सकता है कि मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत हिंदुस्तान में हो सकता है कि कोई मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान में हो सकता है कि कोई मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत अफगानिस्तान में हो सकता है कि
کہ مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت لبنان میں ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت انڈونیشیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت جرمن میں ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کوئی لبنان میں ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کوئی پاکستان میں ہو. جب کہ ان لوگوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں, تب ان لوگوں نے یہ کیسے فرما دیا کہ مصطفیٰ ساری کائنات میں حسین و جمیل ہے؟ کیسے حضرت عمر فاروق اعظم کے فیصلے کو مانا جائے, کیسے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو مانا جائے, کیسے حضرت عثمان غنی کے فیصلے کو مانا جائے, کیسے حضرت مولا علی کے فیصلے کو مانا جائے, کیسے حضرت مالک کے فیصلے کو مانا جائے, کیسے حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو مانا جائے, کیسے حضرت حسان کے فیصلے کو مانا جائے. حضرات اب آئیے میں آپ کو اس کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دے دوں, آپ کے اعتراض کو دور کر دوں, آپ کے سوچ میں جو گرد و غبار پڑا ہے اسے اس سوال کا جواب دے دوں, اس گرد و غبار کو صاف کر دوں, تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ چل جائے, یہ پتہ لگ جائے کہ مصطفیٰ ساری کائنات میں حسین و جمیل ہے. آج میں آپ کو اس کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جس نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے, مدینہ کے لوگوں کو دیکھا, جرمن والوں کو دیکھا, جاپان والوں کو دیکھا, انڈونیشیا والوں کو دیکھا, لبنان والوں کو دیکھا, لبنان والوں کو دیکھا ہے, پاکستان کو دیکھا ہے, عراق کو دیکھا ہے, امریکہ کو دیکھا ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے جس نے حضرت آدم کو دیکھا, حضرت ایوب کو دیکھا, حضرت شیش کو دیکھا, حضرت یحییٰ کو دیکھا, حضرت دانیال کو دیکھا, حضرت موسیٰ کو دیکھا, حضرت ایوب کو دیکھا, حضرت زکریا کو دیکھا, حضرت شیش کو دیکھا. حضرات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ قادری, نعرہ قادری. حضرت عدنان رضا قادری صاحب, حضرت عدنان رضا قادری صاحب, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیے آپ. میرے نور پر دیکھ رہے ہیں آپ, حضرت تمام چشم و چراغ تشریف فرما. بس اب میں اپنی گفتگو کو چند منٹ کے اندر ختم کرتا ہوں. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو بھی دیکھا, حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا, حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا, حضرت شیش کو بھی دیکھا, حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا, حضرت نوح کو بھی دیکھا, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد. آقا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا. آقا میں نے کائنات کے خطے خطوں کو دیکھا. آقا میں نے دنیا کے کونے کونوں کو دیکھا. آقا میں نے ابراہیم کی خلت کو دیکھا ہے. آقا میں نے ابراہیم کی خلت کو دیکھا ہے. آقا میں نے ایوب کے صبر کو دیکھا. آقا میں نے موسیٰ کو دیکھا. آقا میں نے شیش کو دیکھا. آقا میں نے ایوب کو دیکھا. آقا میں نے دانیال کو دیکھا. لیکن آقا آپ جیسا حسین و جمیل, آپ جیسا خوبصورت, آپ جیسا حسن و جمال کا مالک آقا میں نے دیکھا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے کہ یہی بولے سدرہ والے, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کو ڈھالے, سبھی میں نے جھال ڈالے, تیرے پائے کا لپایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا.
عرض کرتے ہیں آقا میں نے کائنات کے خطے خطے کونے کونے کو دیکھا لیکن آقا آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسن و جمال کا مالک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، اگر تم بس اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو تو اس دنیا سے رشتہ توڑو، اپنے پیغمبر کی زندگی سے رشتہ جوڑو، اسی میں ہے کامیابی، اسی میں ہے ترقی۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اے مسلمانوں، اے میرے سنی مسلمانوں، اگر تم ایمان کی پختگی چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو، خدا کی رضا چاہتے ہو، خدا کی رضا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں ضرور توجہ کرنا، سچا کون ہے؟ کون ہے سچا؟ کس کے ساتھ ہو جائے؟ مفہوم ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک کیسر پور کے غیور مسلمانوں، غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، پیلی بھیت والے شاہ جی محمد شیر میاں کے ساتھ ہو جاؤ، صابر پاک کے ساتھ ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو جاؤ، مفتی اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہاری قبر میں روشنی بھی ہوگی، مصطفیٰ کی قبر میں روشنی بھی ہوگی، حشر میں بھی تمہارے یہی لوگ کام آئیں گے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ والوں کے دامن تھام لیا تو تمہاری دنیا بھی سنبھل جائے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ بس میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں کوئی معنت قصداً لفظش اسے معاف فرما اور ایک چھوٹی سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔